الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور کرم اور عطا سے آج ہم ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور کے مبارک جمعہ کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ ماہ مقدس بہت ساری برکات لے کر مسلمانوں کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی میلاد ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی اور دنیا کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے حصہ وافر عطا کیا۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی اہل محبت ہیں جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو ان کے دل خوشی سے کھل جاتے ہیں، اور جو بھی حضور سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے مطابق حضور کی آمد کی خوشی مناتا ہے، اور یہ خوشی منانا اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام اور ایمان کی نشانی ہے۔ آپ حضرات کو بار دیگر یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ 12 ربیع الاول شریف تک ہر روز اپنے ایک معمول بنائیں، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں اور اپنے گھروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، مسجدوں کو سجائیں، اور جو 12 ربیع الاول کا مبارک دن آئے تو سب لوگ نماز فجر سے تیاری کر کے اس مبارک محفل میں یہاں تشریف لائیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ ہم نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ایک قوم اور اس کے سرداروں کا حال بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ان کا واقعہ سنایا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ دین سے دور ہو چکے تھے، جو اللہ نے انہیں راستہ دکھایا تھا، دین کا راستہ، وہ اس راستے کو چھوڑ چکے تھے، اور ان کے اندر وہ ساری برائیاں جو دین کے خلاف طریقہ تھا وہ ان کے اندر آ چکا تھا۔ دین سے دوری، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو خرابیاں ان کے اندر آئیں اس کی وجہ سے ایک ظالم قوم جس کا نام تھا عمالقہ وہ ان پر قابض ہو گئی اور ان کے علاقے اس نے چھین لیے۔ اب بنی اسرائیل نبیوں کی قوم تھی، بڑا نام تھا، بڑے ان کی شانیں تھیں، خدا نے ان کے اوپر خاص خاص فضل کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور 300 سال پہلے گزر چکا تھا،
اب یہ دور زوال میں تھے، تو اس وقت جب ہر طرف سے قبضہ ہو گیا، ان کے پاس چھوٹا سا علاقہ بچا، تو یہ پھر اس دور کے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے حضرت شموئیل علیہ السلام ان کے پاس جاتے، بار بار انہیں دعا کے لیے کہتے، اللہ سے دعا کرے ہمیں اللہ کریم کوئی امیر عطا کر دے، سپہ سالار دے دے کہ اس کی قیادت میں ہم یہ جو ممالکہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے، ان کافروں نے ہمیں دھکیل دیا، ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس جو انبیاء کے تبرکات تھے وہ بھی چھین لیے، تو ہم ان سے اب جنگ کریں گے، جہاد کریں گے اور اپنی واپس وہ کھویا ہوا وقار بحال کریں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام وہ نبی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضرت طالوت کو سپہ سالار اور امیر مقرر کر دیا۔ جب یہ امیر مقرر ہو گیا تو اب وہ قوم جو لاڈلی قوم تھی، دین سے دور تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتی تھی، عمل چھوڑ بھی چکی تھی، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو نہ اس کے پاس مالی وسعت ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی نسب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم اس کو اپنا لیڈر کیسے بنا لیں؟ نہ تو یہ لاوا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جو نبی ابن نبی چلتے آ رہے ہیں، نہ ہی یہ حضرت یہود بن یعقوب کی اولاد سے ہے جو ہمارے بادشاہ چلتے آ رہے ہیں، یہ ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں، یہ تو عام سا بندہ ہے، ہمارے اس علاقے کا لوگوں میں سے عام سے لوگوں میں سے ہے، اس کے پاس مالی وسعت نہیں، اس کے پاس کوئی نام نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی ٹائٹل نہیں۔ اب یہ جو سوچ تھی یہ غلامانہ سوچ تھی، یہ کون سی سوچ کہلاتی ہے؟ غلامانہ۔ غلامانہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر وہ ہو جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کا نام بڑا اونچا ہو، جس کے پاس نسب بڑا ہو، وہ سردار ابن سردار ہو، مال اس کے پاس ہو چاہے حرام کا ہو، وہ دنیا میں اس کا بڑا عزت روب دبدبہ ہو، وہ ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ سوچ غلامانہ سوچ ہے، اسی وجہ سے معاشروں کے اندر ظلم پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے بندے کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں تو جو ایک ظالم انسان ہو، ناجائز ذرائع سے مال و دولت اکٹھا کرنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پیچھے کرنے والا ہو، جب آپ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں تو پھر معاشرے کا حال، ملک کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ سن چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ قانون پاس ہو گیا، قانون ساز اسمبلی کے اندر، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے واضح خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم نے لیڈر ایسے منتخب کیے، تو انہوں نے وہ غلامانہ سوچ رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ کیسا بندہ آپ نے چن لیا ہے، یہ چناؤ ہمیں پسند نہیں، اس کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی نسب ہے، نہ یہ بڑوں کی وڈیروں کی اولاد ہے، نہ بادشاہوں کا بیٹا ہے، نہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، یہ ہمارا لیڈر، ہم اس کو نہیں مانتے۔ انا یکون لہ الملک علینا، اے اساں دے سردار بنا چھڑیا تساں، حیرانگی کی بات کرنی۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مانتے۔ اب اس بات پر جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے، حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہوں نے جواب دیا، کہا ان اللہ استفا ہو، مجھ سے لڑائی نہ کرو، یہ تو خدا نے چنا ہے، علیکم تم پر۔ پھر دو کوالٹیز انہوں نے بیان کی، کہا خدا کے ہاں لیڈر ہونے کا، امیر ہونے کا، صاحب اختیار ہونے کا رتبہ کس کو ملنا چاہیے؟ خدا جس کو یہ شانے دے، کہا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، دیکھو یہ تم میں سے علم میں بھی اضافے میں ہے، تم سب سے زیادہ بڑھ کر صاحب علم یہ ہے۔ صاحب علم ہونا لیڈر ہونے کی شرط ہے، یہ کوالٹی ہے کہ لیڈر وہ ہو جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، وہ صاحب علم ہو،
اور دوسری بات کہا والجسم، اس کی طاقت بھی ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جناب طالوت کا قد اتنا بڑا تھا کہ باقی ساری قوم ان کے کندھے کے نیچے نیچے رہتی تھی، اور خوبصورت خوبرو جوان تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بنایا اسی طرح تھا کہ آنے والے دور میں انہوں نے اپنی قوم کی سرداری اور سپہ سالاری سنبھالنی تھی۔ تو جب یہ بات حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتائی کہ یہ خدا کا کام ہے، اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، اللہ جسے مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی ملک کی بادشاہ دے دیتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ تمہارا کرائٹیریا دنیا والوں، تمہارا طریقہ، تمہاری شرطیں، تمہارا طریقہ وہ اور ہے، لیکن خدا کے ہاں لیڈر وہ ہوگا جو جسمانی طور پر بھی تم سے بہتر ہو اور علمی، ذہنی، روحانی طور پر بھی تم سے بہتر ہو، وہ تمہارا لیڈر ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کر کے اللہ پاک نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے۔ جب یہ بات ہو چکی، انہوں نے کہا جناب ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ طالوت ہمارا لیڈر ہوگا، سپہ سالار ہوگا، ہم اس کے نیچے لگ جائیں، یہ بات نہیں مانتے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ کوئی اس بات پر ہمیں دلیل دیں، کوئی نشانی دیں کہ طالوت ہمارا لیڈر ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی مولا تیرے بنائے ہوئے لیڈر کو یہ نہیں مانتے، دنیا والوں کا اور طریقہ ہے، ان کی شرائط اور ہیں، ان کی غلامانہ ذہنیت ہے، یہ وڈیرے کو بڑا مانتے ہیں، یہ جس نے مال اکٹھا کیا ہو ناجائز اس کو بڑا مانتے ہیں، جس کا بڑا دروازہ اور بڑی لمبی کاریں ہوں اس کو بڑا لیڈر مانتے ہیں، چاہے وہ مال کیسے آیا ہو۔ اب مولا تیرا لیڈر، تیرا منتخب بندہ ان کو قبول نہیں، نشانی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا نشانی بھی دے دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، تم نشانی مانگ رہے ہو، أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وَبَقِيَّةٌ، اور نشانیاں ہیں، تبرکات ہیں، بقیہ ہیں، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جن سے تم دیکھ کر، جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ تبرکات انبیاء اور وہ بابرکت چیزیں جو نبیوں نے چھوڑی ہیں، جو نبیوں کے تبرکات ہیں، نبیوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کی شان اور مرتبہ یہ ہے کیا؟ فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، فرشتوں نے انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تمہیں نشانی دے رہا ہے، اگر صندوق تمہارے پاس آ جائے اور فرشتے اٹھا کر تمہارے سامنے لے آئیں تو پھر جان لینا کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، جس میں تمہارے لیے یہ نشانی ہے، یہ نشانی پوری ہو جائے گی کہ طالوت تمہارا خدا کی طرف سے مقرر کردہ امیر ہے اور بادشاہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ حاضرین گرامی، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اس قوم بنی اسرائیل کی جو ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں نشانی پتہ چلے کہ طالوت ہی اللہ کا مقرر کردہ ہمارے اوپر سردار ہیں۔ اللہ نے نشانی بتا دی۔ ہوا یہ تھا کہ جب عمالقہ جو ظالم جابر قوم تھی، جس نے بنی اسرائیل کو دبا لیا تھا، ایک علاقے تک محدود کر دیا تھا، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی زمینوں کو قبضہ کر لیا تھا، ان کی اولادوں کو اپنا خادم اور نوکر بنا لیا تھا، محتاط کر لیا تھا، انہوں نے ان سے ان کے وہ تبرکات والا صندوق بھی لے لیا تھا۔ لڑائی ہوئی، عمالقہ جو کافر تھے اس دور کے، انہوں نے بنی اسرائیل سے وہ جو متبرک صندوق تھا
اس کو بھی چھین لیا تھا۔ بات مشہور تھی، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بنی اسرائیل جب بھی ان کا مقابلہ ہوتا، کسی کافر کے ساتھ جنگ ہوتی، کوئی مسئلہ پیش آتا، یہ وہ صندوق اٹھا کر باہر لے آتے اور اس صندوق کے اندر جو تبرکات تھے ان تبرکات کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگتے اور عرض کرتے مولا تو مہربانی فرما، یہ جو تبرکات والا صندوق ہے اس کے اندر تیرے نبیوں کی مبارک چیزیں ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا 3-4 تفسیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو صندوق تھا وہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سب کی تصاویر تھی، تمام نبیوں کی تصویریں تھیں اور ان کے گھروں کی بھی تصویریں تھیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں جیسے قرآن مجید نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی آل کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، کپڑے تھے اور اس طرح عصائے موسوی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے امامہ تھا اور اس طرح تبرکات انبیاء تھے اور تبرکات اولیاء اور خواص تھے، اللہ کے نیک بندوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ان کا شان اور مرتبہ دیکھیں۔ اب یہاں اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صندوق اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور آسمان سے بھیجا تھا اور آدم علیہ السلام سے یہ وراثتاً منتقل ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور جو حضور علیہ السلام کی اس میں تصویر مبارک تھے وہ یاقوت کے اندر تھی۔ آپ کھڑے تھے قیام کی حالت میں، نماز میں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے اور آپ کے گھر مبارک کی تصویر بھی اس میں تھی۔ تو یہ سارا صندوق پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات بھی اس میں شامل ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی ڈالا گیا، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں بھی اسی صندوق کے اندر رکھتے تھے، اللہ کی کتاب تھی۔ تو یہ مبارک صندوق جب عمالقہ کا مقابلہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ تو انہوں نے ان سے چھین لیا اور اس صندوق کو، وہ جو کافر قوم عمالقہ تھی، انہوں نے وہ صندوق جا کر اپنی گندی جگہ رکھ دیا اور اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کیا کرتا ہے، جب مبارک چیز جو اللہ کے نبیوں سے متعلق ہوتی ہے، خدا کے مقربین کے ساتھ جو چیزیں لگ جاتی ہیں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا، اس کو اللہ نے اتنی شان دی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آپ کے والد گرامی کی آنکھوں پر لگایا گیا تو نظر بحال ہو۔ یہ نبیوں کے، نیکوں کے، اللہ کے ولیوں کے، مبارک اور متبرک ہستیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک ان سے بھی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو وہ جو پورا صندوق تھا وہ عمالقہ کو ہم لے جا کر اپنے علاقے میں انہوں نے گندی جگہ رکھ دیا، اور وہاں پر پھر یہ ہوا کہ وبا پھوٹ پڑی، بیماریاں نکل پڑی، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو ایک صندوق ہے اس کے آنے سے ہمارے ہاں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، ادھر سے خدا نے ایک بندوبست کیا، طالوت کی بادشاہت اور سپہ سالار ہونے کا ثبوت اور نشانی دینے کے لیے اللہ نے وہاں پر بیماریاں چلا دی، اور ان عمالقہ کے دل میں یہ بات ڈالا کہ یہ صندوق واپس کیا جائے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر وہ صندوق رکھا اور اپنے گھر سے باہر دھکیل دیا، آگے فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو لیا اور جا کے بنی اسرائیل کے حضرت طالوت کے سامنے کر دیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے وہ صندوق دیکھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا اور جس کی برکت سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ ان کو فتح دیا کرتا تھا، اور ان کو دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملتا تھا، جب انہوں نے وہ مبارک صندوق دیکھا تو خوش ہو گئے اور ساتھ ہی یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب، اب ہمیں حضرت سموئیل علیہ السلام کو کہنے لگے جناب اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ طالوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے، نشانی پوری ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں، ولیوں اور مقربین کو ایک بلند شان اور مرتبہ بھی عطا کرتا ہے۔ حاضرین بات سمجھیے گا، اور ان کی ذات کے صدقے سے جو ان کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ان کے ساتھ جڑے اس کو بھی عزت اور برکت ملتی ہے،
اور اگر کوئی چیز ان کے ساتھ جڑے، چاہے وہ ان کا کرتا ہو، امامہ ہو، ان کے استعمال کی کوئی چیز ہو، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ، عظیم صحابہ، اہل ایمان، سابقون الاولون، جن کی شان میں قرآن نے آیات بھیجی، ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے مبارک چیزوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ احادیث موجود ہیں، آقا علیہ السلام ایک دفعہ حجامت بنوا رہے تھے، تمام صحابہ اکٹھے ہو کے موجود تھے، تو انہوں نے جو بال نیچے گر رہے تھے وہ چننا شروع کر دیے، اور وہ بال مبارک وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے، اور اس کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو بال کے اندر سے پانی بال کو پانی میں ڈالتے اور وہ پانی پی کر وہ برکت حاصل کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں حضور کا بال رکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا راز یہ ہے، یہ حضور کا بال مبارک میرے ماتھے میں۔ تو یہ آپ کو ایک مثال مل گئی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء، رسول، شہداء، مقربین، اولیاء، جنہوں نے اپنی زندگی ساری خدا کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے، تو ان کو اللہ پاک پھر یہ شانیں دیتا ہے۔ ایسے گل وہ بھی آگی نے پھوک والی، انہوں نے پھوکاں جیسا کھا سکتا، انہوں نے کپڑے جی بھی برکت پا دینا، انہوں نے ہر شے بھی برکت۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی۔ اس صورت میں وہ لوگ مطمئن ہو گئے بنی اسرائیل، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صندوق بھی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی شانیں اور مرتبے ملے، کامیابیاں ملی، اور ہم نے کافروں پر فتح حاصل کی، تو پھر وہ خوش ہوئے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، اے اعتراض کرنے والو، تم نبی پر بھی اعتراض کرتے رہے ہو، تمہاری وہ نشانی جو تم نے ڈیمانڈ کی تھی، جو تمہاری خواہش تھی، تم نے مطالبہ کیا تھا، یہ پوری ہو چکی ہے۔ دیکھو یہ صندوق تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب چل پڑو۔ آیت پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی ترجمہ۔ لما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت ان سب کو لے کر جنگ کے لیے نکلے، لشکر بن گیا، لوگ مطمئن ہو گئے کہ یہ جو طالوت ہے ہمارے لیڈر ہیں، سب متفق ہو کر ان کے ساتھ چل پڑے، جنود کو لے کر، لشکر کو لے کر لاکھوں لوگ ہو گئے۔ کالا، راستے میں آپ پھر ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، آپ ہیں یا میں، وہ تھے یا آنے والے لوگ، سب کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اگر کسی کو مرتبہ ملا ہے، اس مرتبے کے اندر اگر کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹے کا امتحان ہے، بڑا ہے تو بڑے کا امتحان ہے، کوئی کسی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کا امتحان ہے، کوئی مسجد میں ہے اس کا امتحان ہے، ہر ایک کا امتحان۔ تو جب لشکر چلا، طالوت علیہ السلام بولے، بھئی بات یہ ہے، قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، تمہیں اللہ پاک ایک نہر سے آزمانے لگا ہے۔ آگے نہر آ رہی ہے، گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس تھی، کہا اللہ پاک تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، اطلاع دے دی گئی، کہا حلال کھانا، ہمیں بتایا گیا نا، پھر وسائل بھی دے دیتا ہے اللہ، حلال حکم دیا حلال کھانا ہے، لیکن ساتھ دوسرے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ جو مومن کامل ہوتا ہے وہ حلال پر اکتفا کرتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے ایمان میں وہ آگے چل پڑتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ کہا نہر سے آزمانے لگا ہے خدا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہوگا، اور ومن لم یطعمہ، جو اس سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، وہ میرا ساتھی ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ اللہ، تھوڑی سی گنجائش دے دی، یہ خدا کی مہربانی کا طریقہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان رہے گا۔ انسان ہے، پیاس لگتی ہے، پانی تو چاہیے، تھوڑی سی گنجائش دے دی کہ زندگی قائم رہے، کہا رج کے نہ پیے، بس اللہ من اغترف غرفۃ بیدی، بس ایک چلو پی لینا، بس تھوڑا سا پی لینا، صرف ایک چلو کی حد تک پی سکتے ہو۔ وَشَرِبُوا مِنْهُ، سارا رج کے پیتا،
اللہ کی آخیا سا وہی آزمائش ہے. طالوت بتا رہے ہیں آگے نہر آ رہی ہے، پسینہ ہے، گرمی ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن آزمائش ہے. ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں آزمائش ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی شام تک سورج غروب ہونے تک رکنا ہے، آزمائش ہے. جو اس آزمائش کو پورا کر لیتا ہے مومن کامل. جو راستے میں رہ جاتا ہے، جیسے اکثریت ہماری روزہ چھوڑ چکی، بس پھر وہ سمجھ لے کہ وہ کون ہے. اسی طرح انہوں نے کیا. نہر آئی، انہوں نے آخیا کیڑا باوار تکڑنے پہ جی چھکو کمے بس اس کو چھکو چھک رکھا، خوب پیا. قرآن کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. بس کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی بات پر عمل کیا اور خدا خوفی رکھی کہ اگر نبی نہیں دیکھ رہے، بابا جی نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. طالوت نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. انہوں نے چند لوگ تھے، بیان کیا جاتا ہے وہ 313 بچے. حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی 313 تھے. غزوہ بدر میں ادھر بھی 313 بچے، باقی سب نے رج کے دیا. جیسے ہی وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہوئے، ان کے دل کے اندر بزدلی آ گئی. جنہوں نے رج کے پیا تھا انہوں نے کہا کہ جا کے کر سو بہت بڑا لشکر ہے، بڑا مقابلہ ہے. وہ مار پیسی، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر چلا گیا. 313 جنہوں نے صرف ایک چلو پیا تھا، بس خدا کی بات پر، نبی کی بات پر، اپنے لیڈر کی بات پر یقین رکھا، ان کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی. ان کے دل میں ایمان کی طاقت آ گئی. جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ پرواہ نہیں جی کیوں ہے روزہ رکھا دے، رج کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن خدا آپ کو ہمت دیتا ہے. ان کو اللہ نے ہمت دی اور وہ آگے چل پڑے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه. جب حضرت طالوت اور ان کے ساتھی ایمان والے آگے گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. یہ باقی بول پڑے. انہوں نے کہا جی جناب آج ساتھ طالوت نے مقابلہ نہ کر سکنا. جالوت نے، ادھر جو مسلمانوں کا لیڈر تھا اس کا نام تھا طالوت، مقابلے میں جو بندہ تھا کافر عمالقہ کا اس کا نام تھا جالوت. جالوت کا لیڈر بڑا مضبوط تھا. یہ سارے جنہوں نے رج کے پانی پیا تھا پہلے نشانی منگی تو یہ لیڈر اے بھی نہیں کہ بابے رحمی اتنی ایسا لیڈر بنا سٹیا. جب یہ بات ہو گئی اللہ نے صندوق بھی دے دیا، تابوت سکینہ آ گیا، سارا کچھ ہو گیا. پھر جا کے آزمائش میں پھر پھنس گئے. ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا. کہنے لگے مقابلہ نہیں ہو سکتا جی، بڑا ڈاڈا لشکر ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله. وہ بولے جن کے دل میں یہ یقین تھا ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہوگا اگر ہم جالوت کے مقابلے میں شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے. اگر ہم اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے اور اس کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر جان جاتی ہے تو جائے. وہ کہنے لگے قال الذين يظنون انهم ملاقو الله. جن کا یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے کیوں آئے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو بات سنو، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے اور ہاں ایسے ہوا ہے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت نے بڑی بڑی جماعتوں کو غلبہ حاصل کر لیا، ان پر قابو پا لیا. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے، کم نے زیادہ کو فتح کر لیا. آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں 313 صحابہ کے ساتھ آپ نے جنگ بدر کی تھی. مقابلے میں 1000 سے زیادہ لشکر تھا، ہر چیز ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن فتح اہل ایمان کو ہوئی. اور یہ طریقہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. جو اہل ایمان ہوں گے بظاہر کم ہوں گے، وسائل کم ہوں گے، لیکن ایمان کی دولت سے اللہ ان کو فتح عطا کرے گا. اہل ایمان بولے، انہوں نے کہا نہ گھبراؤ بھائی سنگیو، اللہ پاک تھوڑوں کو زیادہ پر فتح دیتا رہا ہے بِإِذْنِ اللہ. یہ اللہ کی اذن سے ہوتا رہا ہے. واللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کے اس مبارک مہینے ربیع الاول شریف کا احترام کرنے اور آپ کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق دے. انشاءاللہ 12 ربیع الاول اتوار والے دن عظیم الشان پروگرام ہوگا.
جس میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب بھی تشریف لائیں گے، علماء آئیں گے، نعت خوان ہوں گے، اور عمرہ کا ٹکٹ بھی ہوگا، لنگر ہوگا، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حضور کا میلاد منائیں گے۔ تمام حضرات کو میں دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے محلوں کو صاف کریں، مسجدوں کو سجائیں، روزانہ درود پاک پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔